موت کا فرشتہ ایپیسوڈ نمبر 4۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرزا رہا تھا، کانپتا رہا تھا اور غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی تھل پر جا ٹھہری، جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کنندہ تھا۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ مرجا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی مانت پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی سردی میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل ناڈالت ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا کہ مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحے ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوف زدہ کرتا اور کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہے؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نقطے پر آ کر دماغ رک سا جاتا ہے۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سانسیں میری وجود پر باری ہو رہی ہیں۔ دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے اور ہٹتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دے رہے تھے۔ بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہیں دیا تھا، بادل بالکل صاف تھے۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، لیکن وہ خلاؤں میں گورتا ہوا ہے۔ دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ رکوایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے ساتھ وہی سفید لباس والا بزرگ دکھائی دیا۔ وہ خالد نواز کے کتبے پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیرے میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھی کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور باجل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ کتبے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندی گھڑی پر تاریخ دیکھی، 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بجے رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹے خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا اپنا وجود مجھ پر باری ہو گیا، سانسوں کا کھچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگی۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی دعا اس کے لیے کی۔ وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا۔ اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہسپتال جا پہنچا۔ خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا، جسم بے جان سا تھا۔ وہ جال قدموں سے مردہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے، انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی اسے لایا تھا۔
میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر کیوں گئے؟ اس بار اس کا لہجہ ترش تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گیا۔ دور بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر لڑا کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھال چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر اٹھاتا۔ بزرگ نے ہی یہ کام کر کے دکھایا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ مردہ رنگت تھا، ایسے لگا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دی رہی تھی، شاید وہ میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ پا رہا تھا۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے کہ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا، وہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں ہی اس کی ماں اور بہن بھی تھی۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کی ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گاؤں کو میں جانتا تھا، اس نے اپنے گاؤں شہر کے تمام راستوں کا مجھ سے آگاہ کر دیا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا، اس کا گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز رکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے سے لگے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتائے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت سیرا برپا ہو گیا۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگیں، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں اور گھر والوں کو بتا دی اور وہ کتبہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے اور آنکھ اشکبار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر کتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا تھا۔ آج 9 فروری تھی، اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا۔ کتبہ کیونکہ قبر پر موجود سل یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کسی صورت بھول نہ پایا۔ ہر وقت ہر لمحہ اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستان سے خوف آنے لگا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچتے ہوئے قبرستان لے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھی۔ میں بدہوشی کے عالم میں قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ دکھائی دیا۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لرزہ میرے وجود سے کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپنے لگا، سانسیں اکڑنے لگی۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور ایک طرف چل دیے۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پکڑ سکوں۔ وہ کاغذ تھا یا میری موت تھی؟ دماغ کو ایسا جھٹکا لگا جسے بالکل پاگل بنا دیا، لیکن میں پاگل نہ تھا، حرکتیں پاگلوں جیسی کرنے لگا تھا۔ لیکن شاید یہ میری موت کا پروانہ یا پھر کسی اور کی موت کا پروانہ۔ یہ سوچ کر میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو اس میں میرا نام اور میری والد کا نام تھا، تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے میں اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے جا گرا۔ پورا جسم لرزانے لگا، دماغ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ میری ویسی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بتائی تھی۔ میرا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگی، موت رقص کرتے دکھائی دینے لگی۔ کسی وقت کسی بھی لمحہ موت کی خاموش میں جا سکتا ہوں۔ میں موت سے کب تک بھاگوں گا؟ یہ مجھے پکڑ لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑوں والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹوں کے دھوئیں میں خود کو تحلیل ہوتا دیکھتا رہتا ہوں۔ کسی بھی لمحہ اس دھوئیں کی مانند بکھر سکتا ہوں۔ موت کا تصور سے لرزا جاتا ہوں۔ لیکن کب تک مجھے اپنی قبر دکھائی دے رہی ہے؟ سفید کفن کو اپنے جسم پر لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، دنیا کی رونقوں، دنیا کی شوخیوں، دنیا کے قہقوں اور دنیا کے حسین لوازمات کو قابو کرتے کرتے آج خود موت کے قابو میں جانے والا ہوں۔ کسی بھی وقت بھی میری سانسیں میرے وجود کو کھوکھلا چھوڑ کر نکل سکتی ہیں۔ کسی بھی لمحے میری زبان پر طویل خاموشی چھا سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے میرا وجود لوگوں کے لیے ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ قارئین کے لیے ایک پیغام چھوڑ جا رہا ہوں، دیکھنے والے کے لیے۔ خدا کے لیے اس کہانی میں اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام بھی لکھا ہوا محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جزاک اللہ۔